اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل شیعان بنو امیہ اور شیعان اہل بیت کے درمیان، یا یوں کہہ لیجئے کہ طرفداران بنو امیہ اور مخالفین بنو امیہ کے درمیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی یا محض کاتب یا سیکریٹری یا منشی یا کلرک ہونے کی بحثیں چھڑی ہوئی ہیں۔ ایک طرف بعض سنی مولوی مبالغے کی حد تک رنگ آمیزی کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ رسول کریم کے 50 سے زائد کاتب تھے اور معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سردار تھے۔ یہ کاتبین وحی کے سردار ہیں، 50 لوگ کاتبین وحی تھے، اللہ کی وحی کو لکھنے والے، ان کے سردار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو کرٹیسائز کر کے ہم غیر محسوس طریقے پر وحی کو مورد الزام نہیں کیا۔ تو دوسری طرف متعدد احادیث اور تاریخی حقائق اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 20 کے لگ بھگ کاتب تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی اور مختلف ممالک کے سربراہان، عرب اور یمن کے سرداروں اور مختلف علاقوں میں مسلم نمائندگان کو خطوط لکھنے یا بعض لوگوں کو تالیف قلب کے لیے عطیات، زمینیں یا جاگیریں عطا کرنے کے احکام لکھنے پر مامور تھے۔ کاتبین وحی کی تعداد احادیث اور سیرت کی کتابوں میں 20 سے زیادہ ملتی ہے۔ اس میں سے ایک کا تو آپ حال سن چکے، بخاری اور مسلم کی روشنی میں، جو میں بتا چکا کہ وہ مرتد ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور کاتب وحی بھی مرتد ہوا، سنن نسائی میں 4072 اور 4074 نمبر حدیث میں عبداللہ بن سعد ابی سرا، جو حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا، جس میں میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا، مسئلہ نمبر 116B کے عنوان سے۔ یہ بعد میں پھر اس نے دوبارہ سے اسلام قبول کر لیا، اور اسی سے پلی لی ہے پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کہ اگر کوئی مرتد بھی ہو جائے، اگر وہ توبہ کر لے، پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی توبہ ایکسپٹ کر لی جائے گی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے لوگوں نے جب ان سے کوشچن کیا کہ جی مرتد کی جو اسلام چھوڑ دے اس کی سزا قتل ہے، تو ان کا نہیں، یہ بھی مثال موجود ہے، اسی سے ہی انہوں نے پلی لی۔ بل یہ بھی کاتب وحی تھا، مرتد ہو گیا اور پھر دوبارہ اس نے اسلام قبول کیا۔ اسی طریقے سے ایک تیسرے کاتب وحی بھی ہیں، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، جن کا ذکر صحیح مسلم میں اشارتاً ملتا ہے کہ وہ کاتب تھے، وحی کا لفظ موجود نہیں، صرف کاتب کا، خط لکھنے والے۔ جہاں تک خطوط کا تعلق ہے تو وہ تو گنتی کے چند خطوط تھے جن کا تواریخ میں حوالہ ملتا ہے۔ اس زمانے کی دنیا، حبشہ، فارس یعنی ایران، توران، عراق، روم یعنی شام اور مصر اور یمن کے علاوہ کیا تھا؟ جہاں تک قرآن پاک کی کتابت کا سوال ہے تو فتح مکہ سے قبل 99% سے زیادہ قرآن نازل ہو چکا تھا، اور جب معاویہ بن ابو سفیان نے قتل یا موت سے بچنے کے لیے اپنے والدین سمیت اسلام قبول کیا، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ یا اسلام قبول کرو یا مشرکوں اور کافروں کی ذلت سے یا مشرکوں اور کافروں کی طرح ذلت سے قتل ہونا قبول کرو۔ اپنے آبائی دین کے لیے جان قربان کرنے کے زمانے گزر چکے تھے۔ اس وقت ابو سفیان نے ذلت کی موت سے بچنے کے لیے اپنے بچپن کے دیرینہ دوست اور رسول اکرم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کی شرط پر جان کی امان طلب کرنے کو ترجیح دی۔ اگر اس وقت عباس نے ان کی جان نہ بچائی ہوتی تو حضرت عمر نے امان ملنے سے پہلے ہی ابو سفیان کا حالت کفر میں کام تمام کر دیا ہو۔ تاریخ کے اوراق میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو سفیان اس وقت نبی کریم کے خچر پر عباس بن عبد المطلب کے پیچھے بیٹھ کر ذرا چھپے ہوئے تھے تاکہ کوئی پہچان نہ لے، لیکن حضرت عمر نے ان کو دیکھ کے پہچان لیا اور وہ اپنی ننگی تلوار سونت کر لپکے کے کسی طرح
अबू सुफियान को मौत के घाट उतार दे। उन्हें अंदेशा था कि अगर अबू सुफियान अपने हजूर के चचा के साथ हजूर तक पहुंच गया तो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अबू सुफियान को अमान लेकर देने में कामयाब हो जाएंगे। वो चाहते थे उससे पहले ही उसका हालत कुफ्र में काम तमाम कर दें। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को इसका इदराक हो गया और उन्होंने खच्चर को एड़ लगाई और भगाकर हजूर के पास पहुंच गए और उन्होंने बताया कि उमर अबू सुफियान को कत्ल करना चाहता है, उसे मना करें और इसको अमान अता फरमाएं अबू सुफियान को। हजूर ने उस वक्त तो अमान न दी और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आज की रात तुम इसे अपने खैमे में ले जाओ, कल इसका फैसला करेंगे। तो अगले दिन फिर हजूर ने उनको अमान दे दी। खैर, आइए तारीखी तनाजुर में देखते हैं कि मुआविया ने रसूल पाक के साथ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुल कितना वक्त गुजारा। मक्का की फतह के लिए मुसलमान अफवाज 10 रमजान 8 हिजरी को मदीने से रवाना हुई और 20 या 22 रमजान 8 हिजरी मुताबिक 12 जनवरी 630 ईस्वी को मुसलमानों की 10,000 फौज मक्का में दाखिल हुई और अबू सुफियान के घर में अबू अब्दुर्रहमान मुआविया बिन अबू सुफियान मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और उसके अगले दिन उनकी वालदा हिंद बिन उतबा बिन रबिया, जिसने जंग ओहद में हजरत हमजा का कलेजा चबाया था और वहशी से उनको शहीद करवाया था, तो वो हिंद बिन उतबा भी अगले दिन इस्लाम ले आई। जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफा पर मर्दों से और साथ बैठे हजरत उमर औरतों से बैयत ले रहे थे। हिंद कपड़े में छुपी हुई थी मगर आवाज से हुजूर ने पहचान लिया फरमाया, अच्छा तो ये तुम हिंद हो? वो बोली, हाँ ऐ अल्लाह के नबी, जो कुछ गुजर चुका है उसे माफ फरमा दीजिए, मैं भी आपको माफ फरमाती हूँ, अल्लाह आपको भी माफ फरमाए। ये जनाब वो इस्लाम लेने के लिए आई है, तो ये वो हजूर को माफी दे रही है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर की मार्फत हिंद से अहद लिया और फरमाया, मैं तुमसे इस बात पर बैयत लेता हूँ कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करोगे। हजरत उमर ने यही बात दोहराते हुए हिंद से इस बात पर बैयत ली कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करेगी। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, और चोरी ना करोगी। इस पर हिंदा बोल उठी कि अबू सुफियान एक बखील आदमी है, अगर मैं इसके माल से कुछ ले लूं तो। अबू सुफियान जो वहीं मौजूद थे ने मुस्कुरा कर कहा, तुम जो कुछ ले लो आज से वो तुम्हारे लिए हलाल है। रसूलुल्लाह भी मुस्कुराने लगे। इसके बाद आपने फरमाया, और जना ना करोगी। इस पर हिंदा ने कहा, भला कहीं हुर्रा यानी आजाद औरत भी जना करती है? तो आपने फरमाया, और अपनी औलाद को कत्ल न करोगे। हिंदा ने कहा, हमने तो बचपन में उन्हें पाला पोसा, लेकिन बड़े होने पर आप लोगों ने उन्हें कत्ल कर दिया, इसलिए आप और वही बेहतर जाने। असल में वो हजूर अकरम को याद करा रही थी कि हिंदा का बेटा हंजला बिन अबी सुफियान जंग बदर में कत्ल हो गया था। यह सुनकर हजरत उमर हंसते हंसते चित लेट गए और रसूलुल्लाह ने भी तबस्सुम फरमाया। फिर वापस होकर हिंद ने अपना बुत तोड़ दिया। वो उसे तोड़ती जा रही थी और कहती जा रही थी, हम तेरे मुतल्लिक धोखे में थे, तूने हमें धोखे में डाले रखा, तूने हमें धोखे में डाले रखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद से खास तौर पर ये अहद लेकर कि वो जना से बाज आ जाएगी, दरअसल राफजी शिया हजरात के लिए ये कहने का दरवाजा खोल दिया कि मुआविया के वालिदैन जना की आदत बद का शिकार थे। इब्ने जियाद के बाप जियाद बिन समिया को मुआविया ने सरकारी तौर पर अपना भाई तस्लीम किया, जो समिया लौंडी से अबू सुफियान के जना के नतीजे में पैदा हुआ था।
معاویہ کے حقیقی باپ کے طور پر بعض تواریخ میں 4 اشخاص کا نام لیا جاتا ہے اور اسے ابو سفیان کا نطفہ تسلیم نہیں کیا جاتا، حالانکہ غزوہ حنین اور محاصرہ طوائف کے بعد مال غنیمت میں رسول اللہ سے دگنا تگنا حصہ وصول کرنے کے لیے ابو سفیان نے معاویہ کو اپنا بیٹا تسلیم کیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان اور اس کے گھر والے اسلام تو لے آئے، مگر ایمان لانا فطری طور پر ان سے طویل عرصہ، شاید صدیوں تک بہت دور رہا۔ 4 نسلوں کی دشمنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں تھی، حتیٰ کہ واقعہ کربلا پیش آیا تو ان کے سینوں میں کچھ ٹھنڈ پڑی۔ خیر، فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان کو خالد بن ولید کو نخلا بھیجا۔ یہ مقام مکہ اور طائف کے درمیان ایک علاقہ تھا، وہاں عزا دیوی کا بت منہدم کرنے کے لیے خالد بن ولید کو روانہ کیا گیا۔ کچھ دن بعد عمرو بن عاص کو سوا نامی بت کو منہدم کرنے مکہ سے 3 دن کی مسافت پر بنو حزیل کے علاقے میں روانہ کیا۔ ساتھ ہی رسول اکرم نے سعد بن زید کو منات دیوی کا بت گرانے بھیج دیا، جو قدید کے پاس مشلل میں واقع تھا۔ یہ وہ مصروفیات تھی جن میں رسول اکرم کا معاویہ سے کوئی رسمی تعلق بھی نہیں تھا، لہٰذا وہ ان سے کتابت کا کوئی کام نہیں لے رہے تھے۔ پتہ نہیں پھر یہ ٹٹ پونجیے ملا معاویہ کو کاتبان وحی کا سردار تسلیم کرانے پر کیوں مصر رہتے ہیں۔ تو یہ بات کیا کرے، امام احمد بن حنبل نے یہ اشارہ کیا کہ معاویہ کی جتنی شانیں گھڑی ہیں علی کے برابر کرنے کے لیے ممن لا اصل لہ، ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ مکاری ہے، سیاسی چال ہے، قضا فی الفتح، جیسا کہ فتح الباری میں یہ ہے اس روایت میں جس میں آتا نا کہ یہ کاتب وحی تھا فلاں، سب رد کیا، کچھ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک مکہ میں مقیم رہے۔ 2 فروری 630 عیسوی کو آپ مکہ اور طائف کے درمیان مکہ سے 28 یا تقریباً 30 کلومیٹر دور واقع حنین کے علاقے اور قرب و جوار میں آباد 2 بڑے اور جنگجو قبائل بنو ثقیف اور بنو حوازن کی سرکوبی کے لیے 10,000 فوج لے کر غزوہ حنین کے لیے نکلے۔ ابو سفیان اور معاویہ بھی 2009 مسلموں نے، جنہوں نے صرف 15-20 دن پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور اب وہ بھی اس جنگ میں شریک ہو رہے تھے تاکہ ایک تو اپنی اسلام کی ثقافت کو تسلیم کرا سکے، دوسرا مال غنیمت، انہیں پتا تھا کہ حضور نے جیت ہی جانا ہے تو مال غنیمت میں بھی اپنا حصہ بٹور سکے، اس لیے وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ اور یہ واحد جنگ ہے جس میں ابو سفیان اور معاویہ حضور کے ساتھ شریک ہوئے۔ اس کے بعد تاریخ کی کسی کتاب میں، سکہ کتاب میں، اس کا ذکر نہیں ملتا کہ وہ کسی غزوے میں شریک ہوئے ہوں۔ خیر، جب لڑائی کی ابتدا میں مسلم فوج کی اپنی کثرت پر گھمنڈ، مکہ کے 9 مسلموں کی منافقت اور بنو حوازن کے تیر اندازوں کی نپی تلی تیر اندازی کے باعث مسلم فوج میں بھگدڑ مچی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 80 اصحاب اور بعض روایت کے مطابق صرف 9-10 جانباز رہ گئے اور شکست فاش منہ چرانے لگی، تو ابو سفیان اور معاویہ مشرکین مکہ کلدہ بن جنبل اور صفوان بن امیہ کے ہمراہ ایک طرف کھڑے بغلیں بجا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ ان کی مکہ کی سرداری پھر بحال ہو جائے گی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اب اس بھگدڑ کے بعد مسلمان فوج کی شکست یقینی ہے، اور پھر بنو حوازن والے نعوذ باللہ حضور پاک کو شہید کر دیں گے۔ اس لیے ان کا خیال تھا کہ ان کی مکہ کی سرداری ابو سفیان کی بحال ہو جائے گی۔ بہرحال حضور اکرم کے کہنے پر عباس بن عبد المطلب نے لوگوں کو واپس بلایا کہ بھائی نبی یہاں موجود ہے، محمد بن عبد المطلب یہاں موجود ہے، تم کدھر بھاگے جا رہے ہو؟
تو ان کی بلند آواز سن کر مسلمان واپس آئے۔ اس وقت ابو سفیان نے تنزن کہا، ابو الفضل یعنی حضرت عباس کا یہ کنیت تھی ابو الفضل، ابو الفضل ان کو واپس نہ بلاؤ، اب یہ سمندر پر ہی جا کر رکیں گے، اس سے پہلے یہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ کلدہ نے بھی کچھ اسی قسم کی کوئی بکواس ماری تو کافر صفوان بن امیہ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، چپ رہو، ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ بنو حوازن کی بجائے ہم پر قریش کا ہی کوئی فرد حکومت کرے۔ مگر دشمنان رسول کے منہ میں خاک، نبی کریم کی سیاسی دور اندیشی کے سبب جلد ہی بھاگنے والی فوج واپس آ گئی اور مسلمانوں کی یقینی شکست فتح میں بدل گئی۔ اس جنگ میں 6,000 قیدی، 40,000 بھیڑ بکریاں اور 24,000 اونٹ اور بے شمار مال غنیمت سونا چاندی کی شکل میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ دراصل بنو حوازن اور بنو ثقیف والے یہ سارا مال متاع اس لیے اپنے ساتھ لائے تھے، اپنی عورتیں بھی ساتھ لائے تھے، اپنے بچے بھی ساتھ لائے تھے کہ وہ جنگ میں ڈٹے رہیں اور بھاگ نہ جائیں، لیکن ہوا وہی کہ ان کو بھاگنا پڑا، لیکن پھر بھی بھاگتے بھاگتے بہت سا مال غنیمت اور 6,000 قیدی حضور کریم کے ہاتھ لگے۔ نبی کریم نے سارا مال غنیمت بدیل بن برقہ کی نگرانی میں جورانہ، جسے جیرانہ بھی کہا جاتا ہے، جو مکہ سے 35 کلومیٹر دور میقات واقع ہے، وہاں اس کی بات کر رہا ہوں، جورانہ یا جیرانہ، تو وہاں بھجوا دیا رسول کریم نے سارا مال غنیمت۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے محاصرے کے لیے تشریف لے گئے۔ معاویہ اور ابو سفیان اس مارکے میں نیوٹرل ہو گئے، کیونکہ طائف کا رئیس اعظم اور کفار طائف کا سپہ سالار عروہ بن مسعود ثقفی ابو سفیان کا بہنوئی اور معاویہ کا ماموں۔ یہ محاصرہ 20 دن جاری رہا، مگر مسلمان بالآخر مکہ کے ان 9 مسلموں کی منافقتوں اور دیگر وجوہات سے تنگ آ کر محاصرہ اٹھا کر جیرانہ واپس آ گئے، جہاں 6,000 قیدیوں اور بے شمار مال غنیمت کا فیصلہ کرنا مطلوب تھا۔ رحمت اللہ العالمین نے مال غنیمت میں سے 100 اونٹ اور 6 کلو چاندی اور بے شمار زر و مال ابو سفیان، اس کے بیٹے یزید اور معاویہ کی تالیف قلب کے لیے عطا فرمایا۔ دیگر سرداران قریش اور زعماء مکہ کو بھی 100 اونٹ اور لاتعداد بھیڑ بکریاں اور مال و اسباب عطا فرمائے۔ مثلا کافر اعظم صفوان بن امیہ، جو اب ابو سفیان کے اسلام لانے کے بعد آٹومیٹکلی کفار مکہ کا سردار بن گیا تھا، اس کو بھی حضور نے 300 اونٹ عطا فرما دیا۔ مال غنیمت کی تقسیم کے بعد رسول خدا نے عمرے کے قصد سے مقام جیرانہ سے احرام باندھا اور زیارت خانہ خدا کے لیے مسلمانوں کے ہمراہ مکہ کی سمت روانہ ہوئے۔ ذی قعدہ 8 ہجری بمطابق مارچ 623 میں عمرے کی ادائیگی کے بعد آپ نے عتاب بن اسید کو مکہ کا عامل یعنی گورنر اور معاذ ابن جبل کو مکہ میں تبلیغ و تعلیم کا نگران یعنی وزیر تعلیم و مذہبی امور مقرر فرمایا۔ اسلامی تاریخ میں عتاب پہلا گورنر اور معاذ پہلا وزیر ہے، یعنی حکمران تھے۔ واضح رہے کہ رسول پاک نے ابو سفیان یا معاویہ کو کوئی ذمہ داری نہیں سونپی اس موقع پر۔ 8 ہجری کے امیر الحج ہونے کا شرف حضرت نے عتاب بن اسید کو بخشا۔ بعض تواریخ میں عتاب کا نام عاقب بن اسید بھی لکھا ہوا ہے۔ خیر، اس کے بعد 24 ذی قعدہ 8 ہجری یعنی 15 مارچ 630 کو رسول پاک مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینہ لوٹ آئے۔ ذی الحجہ 8 ہجری سے رجب 9 ہجری یعنی اکتوبر 630 تک
آپ مدینہ میں مقیم رہے۔ رجب میں آپ 30,000 فوج کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے اور رمضان یعنی دسمبر 630 میں واپسی۔ اس سفر میں پورے 50 دن لگے، 30 دن آمد و رفت کے یعنی 15 دن جانے کے 15 دن آنے کے اور 20 دن تبوک میں قیام رہا۔ رمضان میں طائف سے بنو ثقیف کا وفد اسلام لانے کی خاطر مدینہ میں حاضر ہوا اور اس لیے اور بھی بہت سے وفود آئے، اسی لیے 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی وفود کے آنے کا سال۔ جب طائف کا وفد واپس جانے لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو طائف کا نگران اور حاکم مجاز یعنی ایک طرح کا گورنر بنا کر وفد کے ہمراہ بھیجا، حالانکہ وہ بہت ہی کم عمر تھے۔ آپ نے جناب خالد بن ولید اور مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عثمان کا نائب بنا کر ساتھ بھیجا کہ وہ جا کر طائف بلکہ جزیرہ نما عرب کے سب سے بڑے بت لات کو تباہ کر دیں، جو اس وقت وہی اہمیت رکھتا تھا جزیرہ نما عرب میں جو آج کل مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کی ہے۔ تو خالد بن ولید اور مغیرہ بن شعبہ کو عثمان کا نائب بنا کر انہوں نے حضور پاک نے طائف بھیجا اور ان کو ہدایت کی کہ لات کی تباہی کے بعد اس کے مندر سے جو مال و دولت ہاتھ آئے اس سے عروہ بن مسعود کا قرض ادا کریں، جن کو اسلام لانے کی وجہ سے اہل طائف نے کچھ عرصہ پہلے شہید کر دیا تھا۔ اس تمام عرصے میں ابو سفیان اور معاویہ کا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا، البتہ ہزار صفحات پر مشتمل سیرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھنے والے ناسبیوں اور بے گناہ بے خطا معاویہ بے گناہ بے خطا معاویہ کے نعرے لگوانے والے یزیدیوں نے پتہ نہیں کون سی جیلی تواریخ سے جیلی حوالے دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ معاویہ نے تو ساری زندگی ہی نبی پاک کی صحبت میں مدینے میں گزاری، وہ ان کے کاتب وحی اور چیف پرسنل سیکرٹری تھے، فارن منسٹر بھی تھے، وہ ان کے ہوم منسٹر بھی تھے، دھوبی بھی تھے، موچی بھی تھے، نائی بھی تھے۔ الغرض انہوں نے ہزاروں صفحات کالے کر کے ان ناسبیوں نے یہ ثابت کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا کہ رسول پاک کی ساری زندگی معاویہ کے گرد گھومتی تھی، اور معاویہ اگر قرآن کی کتابت نہ کرتے تو مسلمان بیچارے قرآن جیسی الہامی اور آفاقی کتاب سے محروم رہ جاتے۔ لہذا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بخاری اور مسلم میں ایسی احادیث آتی ہیں جس سے ان کے کریکٹر کے حوالے سے کافی کمزوریاں امت کے سامنے امام بخاری اور امام مسلم لے کر آئے، تو منکرین حدیث تو ان حدیثوں کو ہی جعلی کہتے ہیں، دوسری طرف جو اہل سنت ہیں وہ حدیثیں کہتے ہیں یہ حدیثیں تو ٹھیک ہیں، بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو بھئی اگر بیان نہیں کرنے والی تھی تو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں صحیح مسلم عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں، بیان تو انہوں نے کی ہیں، امت تک بات پہنچائی ہے کہ حق بات کیا ہے۔ اور میں مولویوں کو سنتا ہوں، ایک سعودی عرب میں مولوی بیٹھا ہوا ہے، اس کو عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کر رہا تھا، ایک انڈیا کا مولوی ہے وہ بھی باتیں کر رہا تھا کہ جی حضرت معاویہ کے بارے میں اگر آپ نے بات کی نا تو قرآن شک میں پڑ جائے گا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور قرآن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، جن کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی گئی ابو بکر صدیق کی طرف سے، وہ زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگی، قرآن شک میں پڑ جائے گا، اور تہاڈی روٹیاں شاک وچ پی جان گیاں، جہی ملوکیت دیا تنخواہ پہ کھاندے ہو وہ شاک وچ پی جان گیاں، اور نمک حلالی تو تسی کرنی ہے نا جنہاں کو لے کے پہ کھاندے ہو، قرآن شک میں پڑ جائے گا جی۔ یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ اور بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور اگر لکھی تھی اور لیبل پرسنالٹی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگا دیتے نا، جو تسی مامے بنے ہوئے ہو جناب 1400 سال بعد انہوں نے وکالت پہ کر دیو، کمیٹی شامل کر دیتے،
انہوں نے زید ابن ثابت کو کہا کہ آپ وہی لکھا کرتے تھے, آپ نوجوان ہیں اور آپ پہ کسی قسم کا الزام نہیں ہے, آپ کی ڈیوٹی ہے. تو بھائی حضرت معاویہ کا کوئی محتاج نہیں ہے, قرآن کسی بھی کاتب وحی کا محتاج نہیں ہے. جبکہ تاریخی حقائق اور حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن پاک کی آخری آیت حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ کے دن اور آخری سورت توبہ المعروف سورت برات 9 ہجری میں نازل ہوئی. اس سورہ کی 129 آیات میں سے 37 آیات کا نزول سب سے آخر میں ذی قعدہ 9 ہجری میں ہوا. اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جو شخص 20 رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا, جب 99% سے زائد قرآن پہلے ہی نازل ہو چکا تھا اور قرآن کا نزول ذی قعدہ 9 ہجری میں 23 سال بعد مکمل ہو گیا, اس شخص نے 1 سال 1.5 ماہ جو تقریباً 400 دن بنتے ہیں میں کتنی ہے کتابت کر لی ہوگی. محض کہانیاں ہیں اور کہانیاں بھی بے سروپا. ان 400 دنوں میں سے جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ شروع کے 100 دن غزوہ حنین, محاصرہ طائف, عمرہ ذی قعدہ 8 ہجری, مکہ سے مدینہ واپسی میں گزر گئے, جہاں معاویہ کی بطور کاتب کسی کارکردگی کا کوئی احوال نہیں ملتا. عام الوفود میں بھی کہیں معاویہ مدینے میں نہیں پائے جاتے. پھر 50 دن غزوہ تبوک کے نکل جاتے ہیں, جہاں ابو سفیان یا معاویہ کا نشان تک نہیں ملتا. آخر وہ کون سا وقت تھا جہاں 50 کاتبین کے سردار نے قرآن پاک کی کتابت کر ڈالی؟ اس طرح معاویہ دے بارے تسی نوٹ کر لینا, جڑا بولے انہوں میرے سامنے پیش کرنا کہ وہ حدیث کر جڑی صحیح ہے. ایک بھی بخا جڑی حدیث وہ بارے صحیح صفر. حضرت علی نہ برابر کرنا چاہتے, ایک نمونے دے طور سناتی کنی وضاحی گل کہ میں بھی بعد جنت میں رف رفاں چینوں وینا تے آ دعائی خدا دی توبہ توبہ توبہ, انہیں دین تو کورے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی قعدہ 10 ہجری بمطابق 22 فروری 632 عیسوی کو حج کرنے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے. 8 راتوں کی مسافت کے بعد آپ 4 ذی الحجہ 10 ہجری کو مکہ پہنچ گئے. 9 ذی الحجہ 7 مارچ 632 عیسوی کو آپ نے میدان عرفات میں 1,44,000 مسلمان حجاج کے سامنے مشہور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا. 10 ذی الحجہ کو آپ نے مینا میں پھر خطبہ عطا فرمایا. طواف وداع کے بعد اب مکہ سے مدینہ تشریف لائے. ذی الحجہ کے باقی دن محرم اور سفر آپ نے مدینہ میں گزارا. سفر المظفر میں آپ نے اسامہ بن زید کا لشکر ترتیب دے کر اسے شام و فلسطین فتح کرنے کی ذمہ داری سونپی. ابھی یہ لشکر مدینہ سے 3 دن کی مسافت پر ہی پہنچا تھا کہ 12 ربیع الاول 11 ہجری بمطابق 8 جون 632 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح معاویہ کے اسلام لانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 سال 5 ماہ یعنی کل 878 دن زندہ رہے. اور یہ 2 سال 5 ماہ ایسے تھے جن میں وحی کے نزول کا سلسلہ شاذ و نادر ہی ہوتا تھا, کیونکہ 99% سے زائد قرآن پہلے ہی نازل ہو چکا تھا. اس لیے حالات و واقعات اس امر کو تسلیم کرنے میں مانے ہیں کہ معاویہ کاتب یا کاتب وحی تھے. اس حوالے سے میں آخر میں 3 حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں صحیح مسلم سے, تاکہ یہ معاملہ میں کاتب وحی والا مسئلہ جو ہے اس کو بالکل کھول کر ایک امت تک یہ بھی حق بتا دوں, تاکہ یہ مجھے پھر بعد میں گالیاں نکالیں. لیکن مجھے کوئی گالی نہ نکالے, جس نے نکالنی امام مسلم کو نکالے اور اپنا ایمان برباد کرے, جنہوں نے یہ کتاب لکھ کر اور امت کو حق بات بتائی. آپ کے مولویوں نے, آپ کے استادوں نے آپ کو نہیں بتائی تو انہوں نے جانو پیٹو, منو کو پیٹ دو. جہاں تک صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6409 بابت ابو سفیان کی 3 درخواستوں کا تعلق ہے,
جس کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی اور کہا کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان نہ صرف حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے تھے، نہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ اس پر ابو سفیان نے نبی پاک سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے 3 چیزیں عطا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کہا میرے پاس عرب کی سب سے حسین و جمیل خاتون ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، میں اسے آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا اور معاویہ میرا بیٹا، آپ اسے پڑھا لکھا ہے، اسے آپ اپنے پاس حاضر رہنے والا کاتب بنا دیجیے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر کہا آپ مجھے کسی دستے کا امیر مقرر فرما دیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو زمیل نے کہا اگر انہوں نے رسول اللہ سے ان باتوں کا مطالبہ نہ کیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم از خود انہیں یہ سب کچھ کبھی بھی عطا نہ فرماتے، کیونکہ آپ سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی جاتی تھی مگر آپ اس کے جواب میں ہاں کہتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان جب فتح مکہ پہ مسلمان ہوا تو مسلمان نہ تو ابو سفیان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور نہ اچھی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے تھے۔ تو یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو مسلمان میرے پاس بیٹھتے ہیں نہ مجھے کوئی اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے پوری زندگی حضور کے ساتھ دشمنی کی، لڑائیاں کرتا رہا۔ اب ابو جہل تو بدر میں مارا گیا تھا، اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نے لڑی ہیں، تو ایک کوئی سوئچ تو نہیں مسلمانوں کے دلوں میں آن ہو جانا تھا کہ ہاں جی آج تو بعد بھائی 180 ڈگری ہو جائے گا کام۔ مسلمانوں کو قلق تو تھا، تو مسلمان اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے، بس صرف کلمے کے احترام تک تھی بات۔ تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈز کی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے محبت آ سکتی ہے۔ اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں۔ یہ کاتب وحی کہتے ہیں، اینج رکھایا گیا جی، کاتب وحی، منشی رکھ لیں، آپ کے لیے کتابت کر دے گا، یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ بات مان لی، باقی باتیں بھی مان لی، اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود سے حضور کو نہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو سفیان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہ کرتے، یعنی معاویہ کو اپنا کاتب رکھنے والی ڈیمانڈ کبھی خود سے نہ پوری کرتے۔ یہ ابو سفیان کی دل جوئی کے لیے آپ نے کیا۔ اور بھائی جی جو بندے سفارشی بھرتی ہوئے ہیں، یہ اسی لینگویج ہے، سفارشی، پازیٹو سفارش کی بات کر رہا ہوں، ان کو آپ نے کہا یہ قرآن ڈاؤٹ میں پڑ جائے گا جی کاتب وحی۔ علامہ ابن کثیر جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں کہا ہے کہ یہ حدیث جو امام مسلم کے اوپر میں نے بیان کی ہے، یہ حدیث ایسی ہے کہ جس کے باعث امام مسلم پر سخت اعتراضات کیے جاتے ہیں، یعنی اس کو درست تسلیم نہیں کیا جاتا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ابو سفیان کے ایمان لانے کا واقعہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد کا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ سے فتح مکہ سے کافی پہلے 6 ہجری میں ہی نکاح فرما لیا تھا، جس وقت کے سیدہ پاک حبشہ میں مقیم تھی۔ خیر یہ بات تو بہت مشہور ہے کہ صلح حدیبیہ کی تجدید کی غرض سے جب جمادی الاول 8 ہجری میں ابو سفیان مدینہ آئے اور اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے تو زوجہ نبی کریم نے ام حبیبہ نے نیچے سے بستر کھینچ لیا کہ ایک مشرک رسول اللہ کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ واقعہ 8 ہجری کا ہے۔ اس طرح امام مسلم کی صحیح مسلم میں بیان کردہ حدیث نمبر 6628 بھی بے حد متنازع ہے، جس کے مطابق رسول اکرم نے معاویہ بن ابو سفیان کو بلانے کے لیے عبداللہ بن عباس کو بھیجا۔ حدیث کے مطابق ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک رسول اللہ تشریف لے آئے اور میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ آپ نے مجھے میرے دونوں کندھوں کے درمیان تھپکی دی اور فرمایا
جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ میں آیا اور میں نے عرض کیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ میں نے پھر آ کر عرض کیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے۔ تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر پوری حدیث دلائل النبوہ 2506 نمبر، انہوں نے تو صرف لکھا وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي، وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ اے دسنا جناب کی لکھتے سن؟ دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے یہ خیال گزرا کہ آپ میرے لیے ہی آئے ہیں، چنانچہ میں چھپ گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈھونڈ نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہلکی سی تھپکی لگائی اور فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ، اور وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ اے جی بھائی ٹوٹا بھی چکا ڈلے انہوں نے، وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي۔ میں گیا اور انہیں پیغام دیا، یہ الفاظ موجود ہیں دلائل النبوہ میں نے پیغام دیا حضرت معاویہ کو کہ آپ کو حضور بلا رہے ہیں۔ کہنا جی ہو جائے باہروں ہی ہو کے آگے کھانا ویک دے، اور چمچوں کو صاحب نہ کام کرو، کوئی کام ایسا کرو جڑا کدھر جچدا بھی ہوگا، کوڑتے نہ مارو، سچی گل دسو۔ کہتے ہیں میں گیا انہیں پیغام دیا تو جواب میں کہا گیا وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد پھر فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ پھر میں گیا، پھر وہی جواب ملا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی، پھر آپ نے تیسری بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ بھرے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گیا۔ اچھا وہ کہتے ہیں جناب یہ دعا دی ہے ان کو، اس کا پیٹ نہ بھرے، یہ دعا دی ہے۔ اچھا وہ آگے الفاظ موجود ہیں، دعا کیا دی ہے، آگے الفاظ بھی دیکھیں۔ اسی حدیث کے راوی سیدنا ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت معاویہ کا پیٹ پوری زندگی کبھی نہیں بھر سکا۔ انہوں نے دعا نہیں لکھا، انہوں نے کہا انہوں نے ٹھڈ نہیں پھر کدے پریا، یعنی وہ دنیا داری والا معاملہ ان کے اوپر غالب ہو گیا۔ مراد یہ وہ راوی حدیث کا کہنا، کہتے ہیں نا حدیث کا راوی فارم جانتا ہے، اے راوی ابو حمزہ نے لکھ دیا۔ اور امام بہقی ساتھ کیا لکھتے ہیں، راوی کے یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول بھی ہو گئی کہ ان کا پیٹ نہیں کبھی بھرا۔ اے پوری گال سیجے وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي۔ دیکھیں کس پبلک کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں بھائی، اب انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز پبلک کے ہاتھ میں آ چکی ہے، اب بےمانیاں کریں گے، پکڑے جائیں گے، بے عزت ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے لیکچر لوگ سنتے ہیں وہ اپنے علماء سے جا کے لڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کیا کس نے دی تجھے گال سنو۔ اس حدیث کو مسلمانوں کے بہت سے فرقے، خاص طور پر وہابی، سلافی اور اہل حدیث کے بہت سے افراد تسلیم ہی نہیں کرتے اور اسے یکسر مسترد کرتے ہیں۔ اس حدیث سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معاویہ نے رسول پاک کی حکم عدولی کی اور نبی نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ معاویہ کاتب وحی تو کیا، محض کاتب بھی نہیں تھے۔ رسول اکرم نے کبھی اپنے خاندانی دشمنوں سے قریبی تعلق استوار نہیں رکھا۔ اگرچہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ اقدس تھی، مگر آپ نے ابو سفیان کی معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کرنے کی درخواست کو یکسر مسترد فرما دیا۔ کیا آپ کو ابو سفیان اور معاویہ کی فتنہ پرور فطرت کا اندازہ نہیں تھا؟ کیا رسول پاک نے 6 ہجری میں ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے عمرو بن امیہ حضرمی اور سلمہ بن اسلم بن جریش کو خفیہ طور پر مدینہ سے مکہ نہیں بھیجا تھا؟ کیا رسول پاک کو اندیشہ نہیں تھا کہ بنو امیہ اپنے کھوئے ہوئے اقتدار کے حصول کے لیے ہر حد لانگ جائیں گے؟ کیا حضرت کو عبد الشمس، امیہ، حرب اور ابو سفیان کی بنو ہاشم سے 1 صدی سے جاری ساری دشمنیاں یاد نہیں تھی؟ کیا رسول اکرم کو جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ احزاب میں ابو سفیان اور اس کے رشتہ داروں کی صفاقیاں اور دشمنیاں بھول گئی تھی؟ نہیں، آپ کو سب کچھ یاد تھا۔ بس یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین تھے، اگرچہ آپ کو آنے والے واقعات کا بھی حتمی علم تھا۔ کربلا میں اپنی اولاد کے ذبیحے کا بھی آپ کو بخوبی اندازہ تھا۔ تاہم یہ بات کسی طرح پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی کہ ابو سفیان یا معاویہ کو رسول پاک
ने किसी मुहिम को सर करने के लिए भेजा हो, या कहीं तबलीग के लिए भेजा हो, या किसी वफद का सरबराह बनाया। ये जो कुछ मुल्ला लोग जबरदस्ती अबू सुफियान को नजरान का वाली बना देते हैं, इब्ने इसहाक की तारीख में इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता। विकिपीडिया में भी बस इतना जिक्र मिलता है कि हो सकता है कि शायद हजरत अबू बकर या हजरत उमर के अहद खिलाफत में उनको अबू सुफियान को नजरान का वाली बनाया गया हो, जबकि उनकी उम्र 85 और 90 के दरमियान। इब्ने इसहाक मुतवफ़ी 150 हिजरी, जिसने पहल इस्लामी तारीख और सीरत रसूलुल्लाह पर सबसे पहली किताब लिखी, उसने अपनी तारीख में रसूल पाक के 38 लश्करों का जिक्र किया है जिन्हें आपने मुख्तलिफ गुज़वात के लिए रवाना किया। इन लश्करों में कहीं भी अमीर मुआविया या अबू सुफियान का जिक्र नहीं है। कि एक किताब हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल के सामने पेश की गई तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला ने कहा कि बाबा ये किताब देखें, इनमें बड़ी इनकी तारीफ है बनु उमैया की। तो उन्होंने कहा कि ये जाहिज एक बदसूरत इंसान जो मक्के में था, जो बनु उमैया का हम असर था, जुमला बोलता था तो पता लगता था कि रसूलुल्लाह की हदीस का टुकड़ा है। उसको बनु उमैया ने पैसे दिए और उनसे जाली हदीसें घड़वाई। हजरत इमाम हंबल ने ये जुमला फरमाया और लिखा हुआ मेरे पास सबूत है, ये सारी उनकी ये घड़वाई है और ये हदीसें जाली घड़वा कर इसको बाद में नकल किया, सारी किताबों ने नकल किया। इसके बावजूद आप झूठी और घड़ी हुई हदीसों को सुना सुना कर अबू सुफियान और मुआविया को बहुत कुछ साबित करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी।